عزیز بہن بھائیوں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہولی سیڈ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج کیونکہ روزوں کے ایام جا رہے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت، مقدس اور بابرکت وقت ہے جب ہم خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم روزوں کے تعلق سے آج کا پیغام دیں تاکہ اور زیادہ ہم خداوند کے کلام کے وسیلے برکت پائیں۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کو شیئر کروں تو میں ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتی ہوں۔ آئیں ہم دعا کریں اور خداوند کے نام کو اول درجہ دیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، شکر گزار دل کے ساتھ آپ کے آگے جھکتے ہیں، آپ کو دن دن بعد اور مبارک کہتے ہیں۔ آج خداوند جو کلام سنا جائے، سنایا جائے، وہ سننے والوں کے لیے بھی بابرکت ہو، اور خداوند جی سنانے کی بھی خداوند تو اپنی جلال کی قوت سے اپنی بندی کو بھر، تاکہ تیری بیٹی لائق طور پر وہی بیان کرے جو خداوند تیری روح کی ہدایت سے ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا کلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یونا نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس کو جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کرے، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ عزیز بہن بھائیو، کلام کی یہ جو ورس میں نے آپ کے حضور پڑھی، اس میں یونا کی ایک تو بلاہٹ ہے کہ خداوند نے اسے بلایا اور ایک بہت بڑا کام اس کے سپرد کیا کہ ایک شہر نینوا ہے اور وہاں کے لوگوں کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے کہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، شرارت کی ہے، اور وہ خداوند کے حضور اس بات کی پہنچ ہوئی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس جا کے اس شہر کو الرٹ کر، اسے بتا کہ توبہ کریں اور جا کے وہاں منادی کر۔ لکھا ہے اس بڑے شہر کو جا، دوسری آیت میں، کہ اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ تو یونا کیونکہ جانتا تھا کہ اس شہر کے لوگ بڑے شریر ہیں اور سخت بھی ہیں، اور وہ ان تمام باتوں سے واقف تھا، اور وہ جانا نہیں چاہتا تھا اس شہر میں، کیونکہ خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا تھا، جو اسور عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسور اسرائیل کا جانی دشمن تھا، اور یونا خدا کے پیغام کو وہاں لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا چاہتا تھا کہ اس شہر پر بھی رحم ہو، کیونکہ جو ہمارا خدا ہے وہ دشمنوں کو بھی سزا دینے اور ہلاک کرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہلاک ہو، لیکن یونا نے خداوند کے حکم کو لائٹ لیا، اس کے
اگینسٹ ہی ہو گیا اور وہ نہیں گیا۔ تو خدا نے سمندر میں طوفان بھیجا، اور خدا اس کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، لیکن خداوند چاہتا تھا کہ یونا اس بات کو سیریس لے۔ اور جب یونا کے نام کا قرآن نکلا، اور یونا نے خود کہا کہ مجھے سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ سمندر ساکت ہو جائے گا، اس کو پتا تھا کہ میری غلطی ہے، وہ سمجھتا تھا اس بات کو، اور جب اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو وہ سمندر ساکت ہو گیا، اور مچھلی نے جو پہلے سے تیار تھی اس کو اپنے اندر لے لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اب آگے فردر یہ ہے کہ کیونکہ ابھی میں روزہ کے تعلق سے بات کر رہی ہوں، مزید میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا اور کیسے اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور اس نے خداوند سے مدد مانگی۔ اور دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ یونوں کو یقین تھا کہ خداوند ہی خدا ہے، اور جو خداوند کہتا ہے اس کو ماننا بھی ہمارا فرض ہے۔ اور تیسرے باب میں خداوند دوسری بار یونا پر کلام نازل ہوا، اور یونا کو خداوند نے کہا، اور تیسرے باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر کو نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اور اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ جب وہ خود ایمان لائے، انہوں نے یونا کی آواز پر کان دھرا، اور یونا کے منادی کے وسیلے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کو اثر ہوا، کلام کا اثر ہوا، تو انہوں نے اس کلام کو اپنے اندر لیا، اور انہوں نے خود منادی کی اور روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور شاہی لباس کو اتار ڈالا، اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان اور دولت کے فرمان سے نینوا میں اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ غور کیجئے گا کہ ہر شخص اپنی روش اور ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، مینز کہ وہ بری روش میں بھی مبتلا تھے اور ظلم بھی کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز؟ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ عزیز بہن بھائیو، میں نے پہلے کہا کہ ہمارا خدا دشمنوں پر بھی رحم کرنے میں قادر ہے، وہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بری روش سے باز ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں پوری دھرتی کی سیر کرتی ہیں اور اس کی پلکیں ہمیں جانچتی ہیں۔ ہم چاہے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا دوپہر ہو، ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمارا خداوند دیکھتا رہتا ہے۔ 10ویں آیت، تیسرے باب کی 10ویں آیت میں یہ مرغوم ہے، جب خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو یہ کلام ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو دعا اور روزہ ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گریہ زاری کا جو لفظ ہے، کہ جب ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، اپنا دل کھول دیتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، چلاتے ہیں، تو خدا جس نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا اور اس نے ہم سب کو، کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے،
تو خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی چاہے دشمن ہو، کوئی بھی، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ تیسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر، تو کلام کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب وہ ایمان لائے، انہوں نے روزہ رکھا اور خداوند کے آگے جھکے، ٹاٹ اور خاک میں راکھ میں بیٹھ گئے، تو خداوند کو ترس آ گیا۔ ہمارا خدا ترس کا خدا ہے، ہمارا خدا رحم کا خدا ہے۔ اس نے رحم کیا اور خدا نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ چوتھے باب کی جو لاسٹ آخری آیات ہے، جب یونا کو پتہ لگا کہ وہ سارے لوگ بچ گئے ہیں تو وہ کچھ ناراض بھی ہوا، لیکن خدا کے جو الفاظ ہیں جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہتی ہوں، اپنے خدا کی محبت کا بیان کرنا چاہتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا خدا آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ جو رحم کل تھا وہ رحم آج بھی ہے۔ چوتھے باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی بھی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ خدا کو ان جانداروں کا بھی خیال تھا۔ خدا محبت کا خدا ہے، اسے ہمارے پل پل کی فکر ہے، ہمارے ایک ایک سیکنڈ سے وہ واقف ہے۔ آج جو ہم اس روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ روزہ لازمی رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اس کا ہم نے ادب ضرور کرنا ہے کہ یہ وہ ایام ہے کہ ہمیں پھر سال کے شروع میں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ وقت گزاریں۔ ہم چرچ جا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنا مذبح بنا سکتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے پاسٹر کے ساتھ ان سے پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے روزے کے تعلق سے اپنا ٹائم گزارنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ کلام مقدس کو کھول سکتے ہیں، یہ جو حوالے آپ کے آگے بیان کیے گئے ہیں، جو میں نے کلام بیان کیا ہے، اس کو لے کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا، آپ کے ملک کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے شہر کے حالات بدل جائیں گے، اور خدا آپ پر اپنا رحم کرے گا۔ آئیں آج ہم اس کلام کے وسیلے اپنی زندگیوں کو خداوند کے آگے رکھیں، اور جو ہمیں یہ روزوں کے ایام ابھی پورا منتھ باقی ہے، اس میں اپنے خدا کے نام کو جلا دیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے برکت دے، اور خداوند آپ کو کثرت سے بڑھائے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں عزیزوں، ہم دعا کرتے ہیں اور آج کے کلام کے لیے مزید برکت چاہتے ہیں۔ خداوند میں تیری شکر گزار ہوں کہ آج جو کلام سنایا گیا ہے خداوند جی، اس کے وسیلے خداوند تو بڑی برکت دینا۔ جن بہن بھائیوں نے اس کلام کو سنا ہے، خداوند تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستے میں غنی ہے، تو نے خداوند پورے نینوا شہر کو بچایا۔ تیری قدرت کاملہ آج بھی وہی کام کرتی ہے۔ آج بھی تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے پاس آئیں اور تیرے نام کو جلال دیں اور توبہ کریں، اور خداوند کے کلام پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ تو زندہ ہے اور تیری قبر خالی ہے۔ خداوند آج جتنی جانوں نے اس کلام کو سنا ہے، انہیں بڑی برکت دینا اور ان کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دینا۔ اے باپ، میں تیری خادم ہوتے ہوئے جتنے بہن بھائی اس وقت موجود ہیں، ان جو کلام کو سن رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں، برکت چاہتی ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج کے کلام کو سنا، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے ضرور اس کلام کے وسیلے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہولی سیڈ چینل کے وسیلے برکت پاتے رہیں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں،
ताकि खुदा का कलाम फैले। गॉड ब्लेस यू।